وہ کوئی ہم سے پوچھے کہ ہم سے بڑا کوئی عاشق رسول نہیں ہے اور عمل ہمارا بالکل دوسری طرف ہو، تو اسی کا نام ایگزیکٹ ہے منافقت. اور دوزخ جو ہے اس میں کافر کی سزا کم ہے اور منافق کی سزا زیادہ ہے. یہ تو ہو گیا پارٹ اے. اب پارٹ بی ہے کہ یہ ٹھیک کیسے کیا جائے. ٹھیک کرنے کا میرے نزدیک یہ ہے کریکٹر بلڈنگ کے لیے، کسی بندے کے کردار کو ایک مسلمان کے کردار میں ڈالنے کے لیے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر کوئی چیز نہیں. میں اسے کہتا ہوں مسلمان کی واشنگ مشین، کہ اس میں ادھر سے مسلمان کو ڈالیں ادھر سے نکالیں، انشاءاللہ اس پہ اثر ہوگا. ہمارا مقصد یہ ہے کہ لوگ اس طرف آئیں. دیکھیں نا، آپ پہ میرے پہ نماز فرض ہے کیونکہ ہم دونوں بالغ ہیں. ہمارے پہ یہ بھی فرض ہے کہ نماز کے مسئلے مسائل ہمیں آتے ہوں. اگر دیکھیں نا آتے ہی نہیں تو ہمیں کیسے پڑھیں گے نماز. آپ اور مجھ پہ فرض ہے کہ ہم زکوٰۃ دیں. زکوٰۃ کب فرض ہوتی ہے، نصاب کیا ہے، کیلکولیٹ کیسے کرنا ہے، کہاں پہ دینی ہے، کہاں پہ نہیں دینی ہے، تو یہ مسئلے بھی آنے چاہیے. یہ سارا جو ہے نا سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 100 ٹاپک بھی میں نے لکھے ہیں. یعنی 6-7 سال جو آپ نے محنت کرنی ہے نا، ایک کتاب یہ پڑھ لیں، بالکل سادہ کتاب ہے، ایک ورڈ اس میں مشکل نہیں ہے، نقشے بنا کے ہر چیز جیسے لیکچر بیسڈ ہوتی ہے نا، تو کوشش یہ ہے کہ ہر مسلمان تک یہ بنیادی معلومات پہنچے. بھئی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. اگر اللہ تعالیٰ کی اس طرح کی رحمت ہے جیسے ہم نے بنی اسرائیل والا کام شروع کر دیا ہے، تو پھر بچے کو اسکول نہ لے کے جائیں. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اسے ڈاکٹر بنا دے گا، انجینئر بنا دے گا، سی ایس ایف. ہماری محنت کیا ہے؟ محنت ضرور. دیکھیں نا قرآن میں ہے نا، لیس للانسان الا ما سعی، کہ آپ پوری صحیح کریں گے تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے کل یہ رکھا ہے. تو ابھی دیکھیں نا میرے اور آپ کے پاس ٹائم ہے. ہم نے جو گناہ کیے اس کی ہم توبہ کریں. توبہ کا میں نے پورا طریقہ لکھا ہے. یہ کچھ ہمارے عالم دین کہتے ہیں زبانی ایک دفعہ کہہ دیں توبہ، کوئی ایسی توبہ نہیں. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں رقمہ عرفان ملک. 360 ڈیجیٹل کے اس پلیٹ فارم سے آپ کو خوش آمدید کہنا چاہوں گی. ویوز، آج کا یہ جو پوڈ کاسٹ ہے وہ ایک منفرد نوعیت کا ہونے والا ہے. اس پروگرام میں ہم بات کریں گے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور ایک مقابلہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت کو مد نظر رکھ کر کروایا جاتا ہے. اس کتاب کے جو آتھر ہیں رائے منظور ناصر صاحب، کمشنر ہیں حکومت پنجاب پاکستان کے، آج کے اس پوڈ کاسٹ میں ہمارے ساتھ موجود ہیں. کیسے ان کو یہ خیال آیا کہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ پر کتاب لکھنی ہے، پھر اس کتاب کے حوالے سے ایک کوئز کہہ لیں، کمپٹیشن کہہ لیں، وہ منعقد کروانا ہے، اور جتنے لوگ اس میں شرکت کریں گے اور جو ونرز ہوں گے ان کو 1 کروڑ تک کے جو ہیں وہ انعامات دیے جائیں گے. یہ پروجیکٹ بیسیکلی کیا ہے؟ ہمارے ساتھ اس وقت رائے منظور ناصر صاحب موجود ہیں. منظور صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا. سب سے پہلے تو یہ ایک بہت منفرد آئیڈیا ہے. اس سے پہلے میرا نہیں خیال کہ میں نے اس طرح کے کتاب کے حوالے سے کمپٹیشنز کا جو ہے وہ سنا ہو. اسلام کے حوالے سے بہت سے کمپٹیشنز، کوئز کمپٹیشنز ہوتے ہیں، بٹ پرٹیکولرلی اس طرح کے کمپٹیشنز میں نے نہیں دیکھے. سو آپ کو یہ خیال کیسے آیا؟ فرسٹ آف آل تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می ان یور شو. تو بالکل آپ نے صحیح کہا ہے کہ جب سے اسلام آیا ہے نا 1460 سال ہو گئے ہیں پہلی وحی کو آئے ہوئے تقریباً. آج سے پہلے یہ پوری دنیا میں کہیں اس طرح کا کمپٹیشن نہیں ہوا. تو میں اپنے آپ کو بڑا خوش قسمت تصور کرتا ہوں، اور ابھی آپ بھی اس کا حصہ بن رہی ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع عطا فرمایا، اللہ تعالیٰ نے انتخاب فرمایا کہ بھئی یہ خدمت آپ کے ذمہ لگائیے. بنیادی طور پہ دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب دیکھیں اگر فار ایگزامپل آپ اور میں دونوں اسٹوڈنٹ ہیں اور ہم کر رہے ہیں ایم ایس سی کیمسٹری، تو ہم پوری کوشش کریں گے کہ اپنا امتحان کے بارے میں، یعنی 3 ہی ٹارگٹس ہوتے ہیں نا. پہلے تو امتحان میں ہم پاس ہو جائیں، فیل نہ ہو جائیں، تاکہ گھر والوں سے اس دن جوتے نہ پڑیں. دوسرا ٹارگٹ ہے کہ ہم فرسٹ ڈویژن کم از کم لے لیں، A گریڈ لے لیں. اور تیسرا یہ ہے کہ ہم ٹاپ کرنے کی کوشش بھی کریں گے کہ گولڈ میڈل لیں. یعنی ہم فوکس کر لیں گے اس اپنے امتحان کو کہ بھائی اگر یہ امتحان ہی فیل ہو جاتا ہے تو آگے تو ہم پھر کچھ کرنے جو کہ ہے ہی نہیں، سر زندگی ذلیل ہوں گے. اسی طرح سے ہم میں سے جتنے ہم لوگ ہیں، ہر ایک کا ایک امتحان ہے، آپ کا بھی اور میرا. اور وہ ایکچوئل امتحان وہ ہے جو مرنے کے بعد اگلے جان جسے ہم کہتے ہیں حساب ہونا ہے. اچھا، اب حساب ہونا ہے تو پہلے تو ہمیں پتہ ہونا کہ ہماری پاس ہونے کی پرسنٹیج کیا ہے. دیکھیں نا، آپ نے ماسٹر کیا، انہوں نے کہا بھائی 40% ہے، آپ نے کہا 33، انہوں نے کہا نہیں اس یونیورسٹی میں 40 ہے، کہیں 45 ہے، کہیں 50 ہے، سی ایس ایس میں 40 ہے، ایگریگیٹ 50 ہے. کیا ہم نے کبھی کوشش کی ہے کہ ہم پتہ تو کریں کہ بھائی جس امتحان میں ہم نے اپیئر ہونا ہی ہونا ہے، اور ایگزامینر اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور ہمارے ہاتھ پاؤں نے گواہی دینے ہیں، کوئی بوٹی نہیں لگنی، کوئی نقل نہیں، کوئی چھپا نہیں سکتے، سب کچھ واضح ہو جانا ہے. دیکھیں قیامت میں اس حد تک کا پکا فول پروف سسٹم ہے کہ اگر میں نے آپ کا 100 روپیہ چوری کیا اور آپ کو پتہ ہی نہیں لگا کہ میرے پیسے نکلے ہیں کہ نہیں، اس دن آپ کو بھی اللہ تعالیٰ بتا دے گا، پتہ لگ جائے گا کہ 100 روپے میرے چوری ہوئے اور انہوں نے چوری کیا. تو جب اتنا یہ امتحان ہونا ہی ہونا ہے تو واٹ از دا پاسنگ پرسنٹیج؟ اس پروگرام کے بعد جب بھی آپ کے پاس ٹائم ہو، آپ نے ایک سروے کرنا ہے. 100 پاکستانی مسلمانوں سے آپ نے پوچھنا ہے کہ بھائی یہ جو آپ کے امتحان ہونا ہے قیامت والے دن، یوم جزا جو ہے،
اس میں کیا پاسنگ پرسنٹیج ہے, کتنے نمبر ہوں تو آپ پہلے پاس ہو جائیں گے. پاس کا مطلب ہے کہ آپ دوزخ سے بچیں اور جنت میں چلے جائیں. پھر اس میں ایک گریڈ جنت ہے, جنت الفردوس ہے, اور پھر اگلی باتیں. دیکھیے قرآن میں صورت ہے, صورت یہ جو ہم پڑھتے ہیں القاریہ ما القاریہ, اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ آپ کے اعمال کو تولا جائے گا, اور جن کے نیک عمل بھاری ہوں گے, یہ مسلمانوں کی بات ہو رہی, وہ چلے جائیں گے جنت میں, اور اگر نیک عمل کم ہوں گے تو پھر وہ جائیں گے دوزخ میں اور سزا کاٹ کے جنت میں جائیں گے. اچھا, بھاری ہونے کا مقصد ہو گیا 51%. اچھا, پہلے تو میں یہ پتا ہو نا کہ 51% از دا منیمم ریکوائرمنٹ, 49 کی معافی ہے. اچھا, میں نے پھر یہ سوچا بھی ہماری حالت تو دیکھیں نا, اگر اس لمحے, اب ہو سکتا ہے بڑے نیک پاک لوگ ہوں, لیکن میں اپنے آپ کو جو جانتا ہوں نا, اللہ نہ کرے اگر میری اس لمحے میں فوت ہو جاؤں تو مجھے نہیں نظر آتا کہ میرا 51 کے میں کہیں قریب قریب بھی ہوں. دیکھیے, دو ہی صورتوں میں آپ امیر ہو سکتے ہیں نا, یعنی نیکی بدی, بینک اکاؤنٹ, اور یہ آپ کی امارت غربت, یہ ایک ہی فارمولہ ہے کہ آپ زیادہ ارننگ کرتے ہیں. اگر آپ نے امیر ہونا ہے تو آپ پہلے انکم کو بڑھائیں گے, پھر خرچوں کو کم کریں گے. ایسے یہاں بھی یہ ہے کہ آپ نیکی کو حاصل کریں گے اور گناہ کم کریں گے. تو شام کو آپ دیکھیں گے کہ میرا بیلنس کیا ہے, تو کیا ہمارا بیلنس 51% بنتا ہے؟ بہت مشکل ہے. پاکستان کے جو حالات ہیں نا, آپ برائیوں کی ایک لسٹ بنائیں, چوری, چکاری, رشوت, سفارش, 2 نمبری, شراب, سود, ایسے برائیوں کی ایک لسٹ بنا لیں. پھر آپ دیکھیں یہ برائیاں کہاں پائی جاتی ہیں. وہ انشاءاللہ تعالیٰ ایک مارکیٹ کے اندر یا ایک آفس کے اندر یا ایک گلی کے اندر آپ کو ساری کی ساری مل جائیں گے. کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اس طرح ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی. یہ جو لفاظی ہے نا خالی, اچھا وہ کوئی ہم سے پوچھے کہ ہم سے بڑا کوئی عاشق رسول نہیں ہے, اور عمل ہمارا بالکل دوسری طرف ہو, تو اسی کا نام ایگزیکٹ ہے منافقت. اور دوزخ جو ہے اس میں کافر کی سزا کم ہے اور منافق کی سزا زیادہ ہے. یہ تو ہو گیا پارٹ اے. اب پارٹ بی ہے کہ یہ ٹھیک کیسے کیا جائے. ٹھیک کرنے کا میرے نزدیک یہ ہے, کریکٹر بلڈنگ کے لیے, کسی بندے کے کردار کو ایک مسلمان کے کردار میں ڈالنے کے لیے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر کوئی چیز نہیں. میں اسے کہتا ہوں مسلمان کی واشنگ مشین, ٹھیک ہے, کہ اس میں ادھر سے مسلمان کو ڈالیں, ادھر سے نکالیں, انشاءاللہ اس پہ اثر ہوگا. پھر میں نے یہ کتاب لکھی. کتاب بھی میں نے اس لیے لکھی کہ بہت ساری کتابیں میں نے کوئی 60-70 بکس جو مارکیٹ میں ہیں وہ پڑھی. اس اینگل سے میں چاہ رہا تھا کوئی کتاب ریکمینڈ کریں, ساتھ ہم انسینٹیو دیں, جی 1 کروڑ روپے ہم دیں گے, اور تاکہ لوگ اس کو شوق سے پڑھیں. لوگ کہتے ہیں لالچ, میں نے کہا لالچ نہیں, انعام. اللہ تعالیٰ نے بھی کہا نا ان پہ. لیکن یہ خیال کتاب لکھنے کا یہ آپ کو کب سے آیا, اور اس کے پیچھے مقصد تو جو محرکات ہوتے ہیں کسی بھی چیز کو لکھنے کے یا کرنے کے, وہ آپ نے بیان کر دیے, لیکن یہ آپ نے اسٹیپ کب لیا؟ اب جو آپ نے پروجیکٹ اس کی بیس پہ سٹارٹ کیا, مقابلے منعقد کروانا, اس کو کتنا عرصہ ہو گیا ہے, یہ سب بتائیے گا. جی میں عرض کرتا ہوں, یہ 2022 میں نے کتاب لکھنی شروع کی اور 15-20 صفحے لکھے, اور میں نے سرتوڑ کوشش کی. میری پوسٹنگز کچھ ایسی رہی, میں سیکریٹری ٹرانسپورٹ تھا, اس کے بعد میں ڈی جی اینٹی کرپشن لگ گیا, پھر میں سیکریٹری ایجوکیشن اسپیشل ایجوکیشن, دوبارہ ڈی جی اینٹی کرپشن, پھر سیکریٹری اریگیشن میں مجھے کو تھوڑا سا ٹائم مل گیا, اور اتنے میں فلڈ آ گیا. اچھا, میں ساردین ڈی جی خان راجن پور, خیر پورا سال گزر گیا, میرے پاس وہی 15-20 صفحے لکھے ہوئے. اب دیکھیں نا, میں نے آپ کو کتاب پیش کی ہے, میں دکھا رہا ہوں جی یہ کتاب ہے, میرے ہاتھ میں کتاب ہی کوئی نہیں, تو ہم آگے کیا چلیں. لب الباب یہ ہے کہ میں سیدھا گیا مدینہ منورہ, اور وہ بھی مجھے ایسے وضو کرتے نا بس کوئی حکم ہوا کہ آپ آئیں, تو میں چلا گیا ادھر. میں نے جا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کے سامنے بیٹھ گیا, اور میں نے کہا آقا کریم سال ہو گیا ہے, ہر کوشش انسانی میں نے کر لی ہے, کتاب نہیں لکھی جائے. ادھر ہی میری ٹرانسفر آرڈر مجھے مل گئی, دیر اینڈ دین 5 دن کے لیے میں گیا, میری ٹرانسفر ہو گئی, وہیں مجھے آرڈر واٹس ایپ ہو گئے, میں آیا, خیر مجھے پھر ٹائم مل گیا. تو 2023 میں نے یہ کتاب لکھی. پہلے اس کا ہم نے کرایا ایک تحریری مقابلہ. اچھا, اس میں ہم نے کہا چھوٹے بڑے سب لوگ حصہ لے سکتے ہیں, ہزاروں لوگوں نے. لیکن یہ آپ نے دیکھیں, یہ میرا ایک بنیادی سوال بھی ہے کہ اس کو ایڈورٹائز, اس کمپٹیشن کو ایڈورٹائز کرنے کے لیے آپ نے کون کون سے پلیٹ فارمز استعمال کیے؟ کیونکہ مجھے آج پتہ لگا ہے کہ اس طرح کے مقابلے ہو رہے ہیں. لوگوں کو کیسے پتہ لگا, کیسے لوگوں نے شرکت اس میں سٹارٹ کی, یہ بھی بتائیے. جی میں عرض کرتا ہوں, یہ 4 جولائی 2023 کی بات ہے, جب اس کتاب کا نا PDF تیار ہو گیا, PDF میں ساری بک آ گئی. ٹھیک ہے. تو میں نے 4 جولائی کو, مجھے تو یہ تھا کہ 1 گھنٹہ بھی نہ ضائع ہو, تو جتنے میرے کانٹیکٹس ہیں, کوئی 10,000 میرے کانٹیکٹس ہیں واٹس ایپ پہ نا میرے موبائل کے اندر, تو میں نے ان کو ایک 1 پیج بھیج دیا اس طرح کا بنا کے کہ یہ کتاب ہے جی, 50 لاکھ کی پرائزز ہیں, جیسے ایک بروشرس ہوتا ہے. اچھا, وی ور ایکسپیکٹنگ کہ چلیں کوئی 10-20-30 فون کالز آئیں گی, ان کو ہم بڑے مزے سے گپیں لگائیں گے, جی آپ بنو سے بول رہا ہوں, جی راجن پور سے بات کر رہا ہوں. اچھا, وہ ہمیں پہلے دن 6,000 میسج آ گئے, 6,000 میسج, مطلب جتنا میسج ڈراپ ہونے میں ٹائم لگتا ہے نا, ڈز. اس کے پیچھے انعام اصل میں موٹیویشن تھی. یہ سوال ہم لوگ بتا سکتے ہیں, لیکن دیکھیں ہمارا خلوص بہت تھا, ہم نے دعا بہت کی. اللہ تعالیٰ دیکھیں نا کسی چیز کو قبولیت عطا فرما دیتا ہے. اللہ سے ہمیشہ دعا کریں, یا اللہ قبولیت عطا فرما.
اچھا وہ ہمیں 6000 میسج جب سمجھ ہی کوئی نہ آئے کہ اس کو ٹیکل کیسے کریں. خیر پھر ہم نے شفٹیں بنائی, دن رات 24 گھنٹے ہم نے فون پہ لگے رہنا, پھر ہم نے ٹیمپلیٹس بنائے. تو یہ ہمارا جو پروجیکٹ کا نمبر ہے نا 034411822211, یہ ملینز آف لوگوں تک پہنچا ہوا ہے. ابھی پھر ہم نے ریٹرن کے بعد ریٹرن والوں کو ہم نے پرائزز دیے 50 لاکھ کے, الحمرہ میں گورنر پنجاب تشریف لائے. پھر میں نے کہا کہ ریٹرن کی بہتر ہے ریٹرن سے کہ ہم ڈیجیٹل میں جائیں. تو ابھی ہم نے سپٹمبر سے سٹارٹ کیے, جس میں ہم نے 50 لاکھ سے 1 کروڑ کر دیا ہے. اس میں ہر پروگرام میں 4 لوگ ہم بلاتے ہیں, ان کو 1 لاکھ کیش پرائزز دیتے ہیں, پلس جو لوگ باقی گفٹ دیتے ہیں وہ 100% اس بندے کا نام لے کے ہم ان تک پہنچاتے ہیں کہ جی یہ آپ کے ہیں. سوال ہم آسان پوچھتے ہیں. ہمارے اب 11 ایپیسوڈ ہو چکی ہیں, ہفتے میں 1 پروگرام ہوتا ہے. تو اس میں ہماری کوشش ہوتی ہے بندے کو انکریج کرنا. غلط ہو گیا تو ہم کہتے ہیں جی دوبارہ چانس لے لیں, یعنی کوئی ایک بندہ نہیں جو پیسے نہ جیت کے گیا. اچھا ہمارا مقصد یہ ہے کہ لوگ اس طرف آئیں. دیکھیں نا, آپ پہ میرے پہ نماز فرض ہے کیونکہ ہم دونوں بالغ ہیں. ہمارے پہ یہ بھی فرض ہے کہ نماز کے مسئلے مسائل ہمیں آتے ہوں. اگر دیکھیں نا آتے ہی نہیں تو ہمیں کیسے پڑھیں گے نماز. آپ اور مجھ پہ فرض ہے کہ ہم زکوٰۃ دیں. زکوٰۃ کب فرض ہوتی ہے, نصاب کیا ہے, کیلکولیٹ کیسے کرنا ہے, کہاں پہ دینی ہے, کہاں پہ نہیں دینی ہے, تو یہ مسئلے بھی آنے چاہیے. یہ سارا جو ہے نا سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 100 ٹاپک بھی میں نے لکھا ہے. یعنی 6-7 سال جو آپ نے محنت کرنی ہے نا, ایک کتاب یہ پڑھ لیں, بالکل سادہ کتاب ہے, ایک ورڈ اس میں مشکل نہیں ہے, نقشے بنا کے ہر چیز جیسے لیکچر بیسڈ ہوتی ہے نا. تو کوشش یہ ہے کہ ہر مسلمان تک یہ بنیادی معلومات پہنچے. اچھا جتنے لوگ ہمارے اس پلیٹ فارم کے توسط سے آپ کا یہ شو, مجھے ہمارے اس پوڈ کاسٹ کو دیکھ رہے ہیں, اگر وہ شرکت کرنا چاہیں تو اس کے لیے کوئی نمبر, کوئی سوشل میڈیا کا کوئی ہینڈل, کوئی لنک آپ بتا سکتے ہیں؟ ہمارا ایک نمبر ہے 034411822211 034411822211. اچھا یہ آسان سا نمبر ہے. اس پر ایک واٹس ایپ میسج ہمیں کوئی کر دے. اس کے بعد اس کو PDF میں کتاب چاہیے تو PDF میں کتاب فری ہے, اس کو ہم بھیج دیتے ہیں. آڈیو میں بھی ہمارے پاس اویلیبل ہے, پوری کتاب آپ سن بھی سکتے ہیں. 14 گھنٹے کی ریکارڈنگ ہے, A1 ریکارڈنگ ہم نے کرائی ہے اسٹوڈیو کی. اچھا وہ کوئی چاہے تو وہ دے دیتے ہیں. اگر وہ کہے جی میں نے پارٹیسپیٹ کرنا ہے, اس کو داخلہ فارم بھیج دیتے ہیں. اچھا داخلہ بھی فری ہے, کوئی ایک پیسہ نہیں. اگر کوئی کہتا ہے جی میں نے اس میں نہیں پڑھنا, PDF میں یہ والی کتاب چاہیے, تو وہ ہم سے خرید سکتا ہے. 700 کی بک ہے, 700 میں ہمیں کاسٹ کرتی ہے. پوری دنیا میں لوگ ہم سے منگاتے ہیں, انہیں ہم بائی پوسٹ بھیج دیتے ہیں. یعنی یہ جو نمبر میں نے دیا ہے نا, بڑا یہ کور کوشچن آپ نے کیا ہے, 034411822211. اس پر آپ صرف السلام علیکم لکھ دینا, پھر آپ کی جان ہم نہیں چھوڑتے. ہم پوچھتے ہیں جی آپ کہاں سے ہیں, کیا مسئلہ ہے. اچھا وہ بعض کا لوگوں کے ساتھ 6 دفعہ انگیج ہونا پڑتا ہے, لیکن ہم ہوتے ہیں. اور اللہ کا شکر ہے. آپ نے کوئی ٹیم اس حوالے سے تیار کی ہے؟ ٹیم دیکھیں بنیادی طور پہ تو یہ میں خود ہی کرتا ہوں, اور ہمارے کوئی فیملی ممبرز ہیں وہ کرتے ہیں. باقی سٹاف جتنا ریکوائرڈ ہوتا ہے, جیسے کیمرہ مین ہے, اور جتنا ہمیں سٹاف چاہیے ہوتا ہے وہ پھر ہم لے لیتے ہیں. اگر ایک شخص نے آج اپلائی کیا تو کتنے دن بعد اس کو رسپانس آ سکتا ہے, کتنے ویکس کے بعد وہ شرکت کر سکتا ہے آپ کے اس پروگرام میں؟ ویری امپریسو, بہت شاندار سوال ہے, کیونکہ بہت لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں. اچھا ہم نے اتنا آسان کیا ہے کہ آپ نے ہمیں میسج کیا, آپ نے کہا جی میں نے مقابلے میں شرکت کرنی ہے. ہم نے کہا جی آپ کے پاس بک ہے, PDF میں چاہیے, وہ آڈیو میں چاہیے, یہ چاہیے, بک پہنچ گئی. پھر آپ نے کہا جی میری تیاری اب مکمل ہو گئی ہے. اچھا پھر ہم نے کہا جی آپ کمفرٹیبلی ہیں, کوئی آپ نے کہا جی میرا تو اگلے مہینے ایگزام ہے, تو ہم نے کہا کوئی بات نہیں آپ ایگزام کے بعد دے دیں. تو یہ اس ہر بندے کے ساتھ ہم کوآرڈینیٹ کر لیتے ہیں, یعنی اس کی تیاری بھی ہو جائے. اور ایک جو شو ہوتا ہے, ایک جو سیشن ہوتا ہے, اس میں کتنے لوگ میکسیمم شرکت کرتے ہیں؟ ہمارا ابھی جو ایک پروگرام ہوتا ہے اس میں 4 لوگ ہم لاتے ہیں, 4 کو ہم 25,000 روپے آفر کرتے ہیں, تو 1 لاکھ ہو گیا. اور دعا اچھا جیتے یا نہ جیتے 25,000 ان کو ملیں گے؟ نہیں, وہ 5 سوال ہم کرتے ہیں, 5 میں سے جتنا وہ پرائز لے لیں ہم آفر کرتے ہیں, سمجھے. لیکن سوال اتنے آسان ہوتے ہیں نا کہ سب لوگ جیت کے گئے. چلیں کوئی 25 نہیں جیتا, 20,000 جیت گیا, کوئی 23,000 جیت گیا, یعنی 5,000 روپے ایک سوال بھی کہہ لیں. وہ ہم نے تھوڑا سا اس کو کیا ہوا ہے کہ پہلے کا 1,000 تو دوسرے اتنا, تو آخری کا 10,000. لیکن دیکھیں اصل یہ ہے کہ ڈپینڈ کرتا ہے میرے پہ نا کہ میری نیت کیا ہے. اب دیکھیں نا, میری اگر یہ نیت ہو کہ ہم نے پیسے دینے ہی نہیں, تو پھر تو یہ سارا جھوٹ ہو گیا. تو آپ ہمارا کوئی بھی پروگرام دیکھیں گے نا, 11 ایپیسوڈ تو ہمارے سوشل میڈیا پہ ہیں, رائے منظور ناصر کے نام سے. ہم فیس بک پہ ہیں, ٹک ٹاک پہ ہیں, یوٹیوب پہ ہیں, رائے منظور ناصر آفیشیل. اچھا اس پہ آپ دیکھ سکتے ہیں, یا آپ ہمیں اس نمبر پہ ایک میسج کرتے ہیں, ہم آپ کو سارے لنکس بھیج دیں گے. آپ ہر پروگرام میں دیکھیں گے کہ یہ زبردستی پیسے دے رہے ہیں. مطلب ایک بندے نے 3 چیزیں بتائی. اب ایک بندہ ہمارے بورڈ آف ریونیو سے آیا, وہ 25,000 پورا جیت کے گیا, اور اس کے سارے سوال غلط تھے. اچھا کیسے جیتا ہے؟ بعض لوگوں کا نا مینٹل گیپ ہوتا ہے. مطلب دیکھیں نا, میں اور آپ بیٹھے ہیں, بندہ کہتا ہے سانپ, ہو سکتا ہے فوراً ایسے کریں اور میں 3 سیکنڈ کے بعد کروں. اس کا نا کچھ 4 سیکنڈ کا گیپ تھا. تو پہلی دفعہ اس نے سارے جواب غلط دیا. مجھے آئیڈیا ہوگا کہ اس نے پڑھا بہت ہے,
تو میں نے کہا جی آپ کا جواب تو ٹھیک نہیں، لیکن اب دوبارہ چانس لے لیں، دوبارہ میں اسے سارے صحیح بتا دیے. تو یہاں نارملی یہ ہوتا ہے نا کہ غلطی ہوئی نہیں اور اس نے ٹوکا نہیں. اچھا دیکھیں، آپ 1 کروڑ تک کے انعامات جو ہیں وہ دے رہے ہیں، لیکن آپ خود ایک گورنمنٹ آفیسر ہیں. گورنمنٹ آفیسر کی تو تنخواہ بھی اتنی نہیں ہوتی کہ وہ اتنے مطلب رقم کے جو انعامات ہیں یا اتنی رقم دے سکے. تو یہ آپ کے کا جو ہے فائنینشیل سسٹم ہے یہ پیسے دینے والا، یہ کیسے مینیج ہوتا ہے؟ یا آپ کے کوئی کنٹریبیوٹرز ہیں، انویسٹرز ہیں، کون ہیں؟ جی میں عرض کرتا ہوں. اچھا ایک تو یہ ہے کہ 1 کروڑ تک کے نہیں ہیں، یہ پورے 1 کروڑ ہے. یہ تو ڈیولپرز کہتے ہیں نا کہ تک کا تک یا سے وہ لگاتے ہیں، فرام ٹو، وہ سمجھ نہیں آتی کہ بات کیا ہے. یعنی ہم پورا 1 کروڑ روپے انشاءاللہ تعالیٰ اس میں دیں گے. اس کے علاوہ لوگ جو تحفے دیتے ہیں وہ اس کے علاوہ ہے. جو میں نے کہا نا، آپ دیکھیں نا آگے چل کے ہو سکتا ہے عمرے کی ٹکٹ آ جائیں، بائکس آ جائیں، گاڑیاں آ جائیں. یہ تو سٹارٹ ہے نا، لیکن ابھی بھی اچھا خاصا ہم تحفے دیتے ہیں ساتھ اس پیسوں کے علاوہ. وہ تحفوں کے پیسے کہاں سے آتے ہیں؟ وہ لوگ دیتے ہیں. دیکھیں نا میں نے آپ سے ریکویسٹ کی، مطلب جیسے اب ہم سب سے کہتے ہیں جی کہ آپ مطلب یہ ہمارے اس 1 کروڑ کے اوپر کی میں بات کر رہا ہوں. ہم سب سے کہتے ہیں کہ آپ ان کے لیے تحفے بھیجیں. آپ نے تحفے بھیجے، ہم نے آپ کا بائی نیم بتا دیا کہ انہوں نے آپ کے لیے، اب لاسٹ ٹائم میں سمجھ دیا جی ایک ٹاول تھا، ایک جائے نماز تھی، ایک وال کلاک تھا، ایک بہت خوبصورت سینری تھی، وہ سب کو جاتے ہیں. ایک سوال ایک بھی نہ آئے تو وہ گفٹ تو سب کو جاتے ہیں کہ آپ نے پارٹیسپیٹ کیا، یہ آپ کے تحفے ہیں، باقی کی جتنا کیش جیتے. دوسرا سوال جو ہے نا، یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے. یہ پاکستان کا دیکھیں ایک فیشن ہے. یہ میں ایک یونیورسٹی میں گیا، GC یونیورسٹی میں، تو وہاں اس وقت ایک کلچر بنا تھا. کسی نے لمز میں سوال پوچھا تو بڑی کلیپنگ ہوئی. تو انہوں نے میرے سے سوال پوچھا، سر آپ 21 گریڈ کے آفیسر ہیں تو اتنی تو سیلری نہیں ہوتی. میں نے کہا یار بات سنیں، تقریباً 60 لاکھ سرکاری ملازم بنتا ہے. آرمی والے بھی سرکاری ملازم ہی ہیں نا، آرمی ہے، ایئر فورس ہے، نیوی ہے، ہم لوگ ہیں، باقی لوکل گورنمنٹ وغیرہ ایجوکیشن سارے ڈال ڈول کے تقریباً پاکستان کے رفلی 60 لاکھ سرکاری ملازم ہیں. میں نے کہا یہ آپ کو کس نے بتایا کہ یہ سارے کے سارے یتیم خانے میں پال رہے تھے اور لوگوں نے ہمیں وہاں سے اٹھایا اور گود لیا اور انہوں نے پڑھایا اور پہلی دفعہ ہم نے بریڈ دیکھی اور بھائی میرا کوئی ماں باپ ہے، میری کوئی فیملی ہے. یعنی جب میں نوکری میں آیا تھا یہ باقی لوگ آئے تھے، ہم سارے کوئی یتیم تھے. بس آپ کے دیکھیں نا، آپ اس وقت فار ایگزامپل جاب نہیں کر رہی ہے تو آپ شوقیہ کر رہی ہیں. اچھا آپ کی 50 کروڑ کی پراپرٹی آپ کو ابا جی سے ملی ہے اور آج آپ نوکری کر لیں تو بھائی وہ تو ایک الگ چیز ہے. اللہ کا شکر ہے ہماری پراپرٹی ہے، میرے کو باپ نے کام کیا ہوگا، میرے دادا نے کیا ہوگا. یعنی یہ سوال میں اس لیے ذرا زیادہ وضاحت سے کر رہا ہوں کہ یہ ایک بیسک سوال ہے پاکستان کا. او جی آپ تو سرکاری ملازمت، گاڑی کہاں سے لی؟ بھائی میرے پاس پیسے میں نے لیے آقا لال کے لیے. اچھا آپ دیکھیں نا، اس میں ہم کوئی چندہ نہیں لیتے. یہ اس میں ہم نے لکھا ہوا ہے کہ ہم کوئی چندہ ڈونیشن بک اینڈ پہ نہ لیتے ہیں نہ ایکسیپٹ کرتے ہیں. یہ ہم اپنی جیب سے دیتے ہیں. الحمدللہ نے ہمیں پیسے دیے ہوئے ہیں، ہم اپنی پراپرٹی سیل کرتے ہیں. یہ ہے میری والدہ صاحبہ کا انتقال ہوا، ان کے پاس گولڈ انہوں نے کافی، ایک مقابلہ تو ہم نے اس سے کرا لیا اور ابھی یہ ہے کہ ہم اپنی پراپرٹی سیل کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک. اور اس پوڈ کاسٹ کے اختتام پر کوئی ایک پیغام آپ تمام مسلمانوں کو کوئی دینا چاہیں گے؟ جی بالکل، میں گزارش کرنا چاہوں گا کہ وی آر ویری لکی، آپ، میں اور جو یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں کہ آج ہم زندہ ہیں. اگر میں اور باقی دوست اللہ نہ کرے کل فوت ہو چکے ہوتا تو کہانی ختم ہو جاتی، اکاؤنٹ ہی کلوز ہو چکا ہوتا. آج ہمارے پاس موقع ہے کہ ہم اپنے قیمتی لمحات میں سے جو سارا دن ہم سوشل میڈیا پہ ضائع کرتے ہیں یا بیٹھ کے لوڈو کھیلتے ہیں، اس میں سے 15 منٹ نکالیں اپنی ذات کے لیے کہ اگر اس لمحے میری ڈیتھ ہو جائے تو میں جنت میں ہوں یا دوزخ میں ہوں. بھئی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. اگر اللہ تعالیٰ کی اس طرح کی رحمت ہے جیسے ہم نے بنی اسرائیل والا کام شروع کر دیا ہے تو پھر بچے کو اسکول نہ لے کے جائیں، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اسے ڈاکٹر بنا دے گا، انجینئر بنا دے گا، سی ایس ایف. ہماری محنت کیا ہے؟ محنت ضرور. دیکھیں نا قرآن میں ہے نا، لیس علی الانسان الا ما سعی، کہ آپ پوری صحیح کریں گے تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے کل یہ رکھا ہے. تو ابھی دیکھیں نا میرے اور آپ کے پاس ٹائم ہے، ہم نے جو گناہ کیے اس کی ہم توبہ کریں. توبہ کا میں نے پورا طریقہ لکھا ہے. یہ کچھ ہمارے عالم دین کہتے ہیں زبانی ایک دفعہ کہہ دیں توبہ، کوئی ایسی توبہ نہیں. توبہ کی 3 شرطیں ہیں. میں نے آپ کا جو حق دینا ہے وہ میں واپس کروں، آپ سے معافی مانگوں، اللہ سے معافی مانگوں، آئندہ کے لیے میں وہ کروں کہ یا اللہ میں نہیں کروں گا. یہ 3 شرائط کے ساتھ آپ توبہ کر لیں. قرآن میں آتا ہے کہ آپ کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں میں کنورٹ کر دے گا. تو دیکھیں اگر میں نے 200 کروڑ گناہ آج کیے ہوئے ہیں، میں سچی توبہ کر لوں تو وہ 200 کروڑ میرے کٹ گئے اور میری 200 کروڑ بن گئی نیکیاں. تو اپنی چینج کرا لیں اور آگے انسان بن جائیں تو آگے جنت میں وہ سب کچھ جو ہم یہاں پہ ڈھونڈ رہے ہیں وہ اللہ نے جنت میں رکھا ہوا ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا. آپ ایک بہت بڑے کاز کے لیے، زبردست کاز کے لیے کام کریں. اللہ تعالیٰ آپ کے اس کام میں برکت دے. بہت شکریہ. رائے منظور ناصر صاحب آج کے اس پوڈ کاسٹ میں ہمارے مہمان تھے. اور ویورز اگر آپ بھی اس کمپٹیشن میں شرکت کرنا چاہتے ہیں تو نمبر اس پوڈ کاسٹ میں بتا دیا گیا ہے، آپ اس پہ رابطہ کر کے اس پروگرام میں شرکت اختیار کر سکتے ہیں. آج کے اس پوڈ کاسٹ سے اتنا ہی. اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات کریں گے. اللہ حافظ.